بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ طلبہ عزیز، حق تعالی شانہ اس سے پہلے والی آیات میں خلق و تسویہ، سماوات و ارض اور ان کے پیدا کرنے کا تذکرہ کر چکا۔ اب اس کے بعد یہ سب جس ہستی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور جس ہستی کو اس سے پہلے عبادت کا مکلف کیا گیا اور تذکر بآلاء اللہ کی شکل میں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وغیرہ کے تذکرے آئے، اور اس سے تھوڑا سا اوپر جو آج کی آیت شروع ہوئی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کا تذکرہ ہوا۔ اب حق تعالی شانہ اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ابتداء خلق انسان کیسے ہوا۔ جس انسان کے لیے سماوات و ارض کا وجود ہوا ہے، اس انسان کی پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس انسان کو اتنی زبردست مخلوق کیسے بنایا گیا کہ اس کے لیے ساری مخلوقات کو کام میں لگایا، ساری مخلوقات کو اس کا خادم بنا کر پیدا کیا۔ تو اس ابتداء خلق انسان کے واقعے کو خلق آدم کی شکل میں حق تعالی شانہ مع وجوہ فضائل کے اور مع وجوہ عداوت شیطان کے ذکر کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے انسان کو یہ بھی اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تیری وجہ فضیلت کیا ہے اگر تو اس وجہ پر قائم ہے، یعنی علم، اور علم کے باوجود عبادت، علم کے ساتھ اللہ کی بندگی اگر یہ تجھ میں ہوگی تو عابد الہی بنے گا، تو معبود بنے گا، اس اعتبار سے کہ ساری کی ساری مخلوقات تیرا کام کرے گی اور تیری خدمت میں لگتی رہیں گی۔ حق تعالی شانہ آنے والی آیات کریمہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ میں بتلاتے ہیں، ہمارے مصنف کی ایک عادت ہے کہ اگر اذ ظرفیہ بتلانا مقصود ہو یا اذ کا ظرفیہ ہونا بتلانا مقصود ہو تو اذکر کو پوری کتاب میں مقدر مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو جلالین حل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر اذ سے پہلے اذکر مقدر ہو تو کہہ دیجئے کہ یہ اذ ظرف کے لیے ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی وَاذْكُرْ یا محمد، یہ ہے وجہ مقدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے۔ تو اذ یہ ظرفیہ ہے، اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے استعلاماً اظہار نیازمندی کے طور پر یہ عرض کیا تھا۔ میں بار بار بولتا ہوں کہ میں جلالین کے پیش نظر ترجمانی کر رہا ہوں، تحت اللفظ ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے میں نے یہ 2-3 لفظ بڑھائے، اور انہی قیودات میں کچھ تفسیر کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ فرشتوں نے استعلاماً اظہار نیازمندی کے طور پر یہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں
جو زمین پر جا کر فساد مچائے گی اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کا استعمال کرے گی۔ ہم کیا کم ہیں آپ کے لیے، جبکہ ہم ہمیشہ آپ کی حمد پر مشتمل تسبیح کرتے ہیں۔ نسبح، آپ کو تمام عیوب سے پاک کرتے ہیں، بحمدک، اور تمام کمالات آپ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور آپ کی تقدیس اور تنزیہ اور بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں ہی خلیفہ بنا دیجئے، ہم آپ کے ہمیشہ حاضر باش خدام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً حاکمانہ طور پر اولاً ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس مخلوق کے پیدا کرنے کی مصلحت تمہارے احاطے علم میں یہ نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا آیت کریمہ کا سرسری ترجمہ و ترجمانی۔ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور پھر ان کی پشت سے نسل بعد نسل، جیل بعد جیل، تمام بنی نوع آدم کو، بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا مشورہ لینے کے لیے نہیں ہے، بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے حاکم وقت کسی کو نائب بناتا ہے تو پہلے اپنے بڑے حکام کو اس کی اطلاع کرتا ہے تاکہ ان سے سلامی دلوائی جائے۔ ملائکہ علیہم السلام یہ اللہ کے نظام کے بڑے حکام ہیں، مدبرات امور اور نظام کونین پر مأمور ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو اس کی اطلاع کی۔ وہ خدام حاضر باش ہیں، ان کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا، نہ یہ کہ ان سے مشورہ یا اجازت لی۔ لیکن اس سے ایک سبق ضرور یہ ملتا ہے کہ اپنے بڑوں کو اعتماد میں لینا، یعنی اپنے بڑوں سے مراد اپنا خود کا بڑا نہیں، اپنی مجلس میں جو بڑے ہوتے ہیں، اپنی شورا کے جو ارکان ہوتے ہیں، یا یہاں تو شورا کے ارکان نہیں تھے لیکن میں اس سے مستفاد بات کر رہا ہوں، اپنی درگاہ اور بارگاہ کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا جائے۔ اس سنت کو جاری کرنے کے لیے بھی حق تعالی شانہ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے بھی یہ کام انجام دیا، ورنہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کو کون پوچھنے والا ہے کہ تم ایسا کیسے کرتے ہو۔ یاد رکھا کرو، حق تعالی شانہ بہت سے کام اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ مخلوق کو اس کی تعلیم دی جائے۔ یہ ایسا ہے جیسے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہاں مفسرین نے یہی بیان کیا کہ اللہ کو زمین و آسمان پیدا کرنے کے لیے 6 دن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو کن فیکون والا معاملہ ہے، پھر وہ 6 دن کیوں لگائے؟ مفسرین اس میں ایک لفظ لکھتے ہیں لتعلیم خلقہ التثبت، کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی بھی چیز میں تدریج، اطمینان کے ساتھ کام کرنا سکھلاتے ہیں حق تعالی شانہ۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ نائب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نائب اس لیے بناتے ہیں اللہ کہ وہ کمزور پڑ جاتے ہیں یا وہ غائب ہو جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں۔ تو یہ نائب کا منشا کیا ہے اس کو خود ہمارے مصنف آگے ذکر کرتے ہیں، دیکھیے کتاب میں اسکرین پر یا اپنے پاس کی موجودہ کتاب میں، کہ یخلفونی فی تنفیذ احکامی فیہا، فیہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع الارض، میں ایسا خلیفہ بناؤں گا جو روئے زمین پر میرے احکام کو نافذ کرنے میں میری خلافت انجام دے، میرے احکام کا اصدار تصدیر میں کروں گا، لیکن تنفیذ یہ وہ پیدا کیا جانے والا خلیفہ کرے گا۔ تو خلافت کی ضرورت تنفیذ احکام کے لیے ہے، نہ کہ اصدار احکام کے لیے۔ اصدار
اور تشریع یہ حق تعالی شانہ کا امتیاز ہے، وہ ان کی شان الوہیت ہے، شان ربوبیت ہے، لیکن چونکہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا الی آخر الآیت ہے، ویسے ہی اللہ تو حیز و مکان سے پاک ہیں، وہ کیسے زمین پر آ کر لوگوں کے پاس اپنے احکام پر عمل کروائیں۔ تنفیذ کا مطلب احکام پر عمل کروانا، احکام کو لاگو کرنا۔ جیسے اداروں میں، حکومتوں میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ قانون پاس کرتے ہیں، لیکن قانون پاس ہونے کے بعد جو دیگر نیچے کے حکام ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، پولیس کا عملہ ہوتا ہے اور سرکاری عملہ ہوتا ہے، وہ اس قانون پر لوگوں کو عمل کرواتے ہیں۔ تو انسانوں کا کام، بالخصوص حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کا کام شریعت کے احکام کو لاگو کروانا ہے۔ تو یاد رکھا جائے کہ خلیفہ اس لیے پیدا کیا گیا بشکل آدم اور پھر ان کی نوع بنی نوع، تاکہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کی جائے۔ اور یہاں خلیفتاً سے مراد بیان کر رہے ہیں وہ آدم، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس ٹکڑے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پیدا کرنے کا ایک مقصد تکوینی ہے اور ایک مقصد تشریعی ہے۔ ہم انسانوں کے پیدا کیے جانے کا تشریعی مقصد تو وہ ہے جو سورہ ذاریات میں 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں آیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیکن مقصد تکوین ہمارا ہے اللہ کے احکام کو دنیا میں جاری کرنا، لاگو کرنا۔ اس میں ہماری طرف سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ حق تعالی شانہ کے احکام لوگوں کو بتاتے نہیں، اس پر عمل کرواتے نہیں، جس کی بنیاد پر ہم نے اپنی شان مخدومیت کو کھو دیا ہے۔ ہمیں اللہ کی خلافت کا جو منصب ہمیں سپرد کیا گیا ہے، اس کو مستحضر رکھ کر حق تعالی شانہ کے احکام کو نافذ کروانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ احکام کی تنفیذ تب ہوگی جب ان احکام کا علم ہوگا۔ اس اعتبار سے بھی علم مقدم ہے سلطنت پر۔ علم ہوگا تو انسان تنفیذ کروا سکے گا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ تفقہوا قبل ان تسودوا یا تسودوا، تم سردار بنائے جانے سے پہلے فقاہت حاصل کر لیا کرو۔ ایک بات تو یہ ہوئی، حق تعالی شانہ نے دیکھیے روحانی نعمتوں کا آنے والی آیات کریمہ میں تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے اس سرزمین پر جنات اور ملائکہ تھے، مگر انسان میں قوت شہویہ اور غضبیہ دونوں رکھی، اس اعتبار سے اس کو با اختیار مخلوق پیدا کیا گیا۔ جناتوں میں صرف اور صرف شر تھا، ملائکہ میں خیر محض تھا، اور انسانوں میں دونوں چیزیں پیدا کی گئی ہیں، علویات سفلیات، مخلوقات الہیات، مادیات روحانیات کے سارے نمونے انسان میں رکھ دیے گئے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، صورتاً ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی پیدا کرنے کی، لیکن حقیقتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ یہی مطلب ہے اس روایت کی سند میں اگرچہ کلام ہو، لیکن کنت نبیا و آدم بین الماء والطین کا صدارت پہلے سے طے کر لی جاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ صدر محترم یہ بالکل اخیر میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کی آمد یہ خود اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جلسہ اب ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ صدر کی تقریر بہت مختصر ہوتی ہے، جامع ہوتی ہے، اپنے سے پہلے تمام خطبہ کی تقریروں کا وہ خلاصہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہے نحن الآخرون السابقون وغیرہ کا مطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدر عالم ہیں، آپ کا انتخاب پہلے ہو چکا تھا، لیکن صدر کے آنے سے پہلے پورے عالم کو سجایا گیا، رچایا گیا، بسایا گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور پھر
صدر محترم بشکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، انسان میں جیسے میں نے ذکر کیا قوت غضبیہ رکھی اور قوت شہویہ رکھی، علماء نے لکھا ہے قوت غضبیہ اس کا ہم امالہ کریں گے تو یہ حمیت دین کے کام آئے گی، اور قوت شہویہ کا اگر امالہ کیا جائے تو وہ عشق الہی کے کام آئے گی۔ اللہ کے یہاں امور فطرت کا ازالہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا امالہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز نے یہ بات لکھی ہے۔ ایک بات اور بھی مفسرین لکھتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بڑی پتے کی بات لکھی کہ آسمان میں شہوانی کام نہیں ہوتا، اس لیے وہاں خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین پر خلیفہ پیدا کیا اس لیے کہ زمین ہی محل فساد ہے اس اعتبار سے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا حق تعالی شانہ نے چاہا تو اس وقت اللہ نے سرزمین کی جو روح ہے سطح ارض اس پر سے مٹی منگوائی الگ الگ زمینوں کی، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، اور الگ الگ نہروں کا پانی منگوایا، اس لیے کہ پانی مٹی یہ تو سب کے سب زمین پر موجود تھا۔ الگ الگ مٹی، کالی، پیلی، لال، سخت، کڑک، نرم، ساری زمینوں کے نمونوں کو جمع کیا۔ الگ الگ پانی، اس لیے کہ پانی کی طبیعتوں میں بھی اختلاف ہے، آپ کو معلوم ہے بعض جگہوں کے پانی میں ثقل ہوتا ہے، بعض جگہوں کا پانی بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے، بعض جگہوں کا پانی کڑوا، بعض جگہوں کا پانی میٹھا، بعض جگہوں کا پانی یہ کھارا ہوتا ہے۔ یہ مٹی کو پانی کے ذریعے آٹے جیسا گدوایا گیا، اس کو گوندا گیا جیسے آٹے کو گوندا جاتا ہے، اور چونکہ یہ مٹی اور پانی الگ الگ تھے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسانوں کی طبیعتوں میں، ان کے مزاجوں میں اور ان کے رنگ میں بھی الگ الگ پن پایا جاتا ہے۔ مٹی الگ الگ تھی اس لیے انسانوں کے کلر بھی الگ الگ ہوئے، اور پانی الگ الگ ہے، اس مجموعے انسان کے پیدا کرنے کے لیے جو خمیر تیار کیا گیا اس خمیر میں مٹی بھی الگ الگ تھی اور پانی بھی الگ الگ تھا۔ مٹی کا اثر یہ ہوا کہ رنگ الگ الگ، اور پانی کا اثر یہ ہوا کہ مزاج الگ الگ ہے، اور پھر حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار فرمایا۔ آگے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے نیاز مندی کے طور پر ان کو غیرت آئی کہ اللہ خلیفہ بناتے ہیں تو ہم ہی کیا کم ہیں، ہم ساری خدمتیں انجام دے دیں گے۔ تو فرشتوں نے قیاس کیا جناتوں پر کہ پہلے سے جنات زمین پر آباد تھے، وہی اتنے لڑتے تھے، تو فرشتوں نے سمجھا کہ پیدا ہونے والی مخلوق انسان بھی ایسا ہی کرے گی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی جس کی وجہ سے وہ عرض گزار ہوئے۔ تو قالو کا اچھا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ عرض گزار ہوئے بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرتے ہیں من یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچائے گی، یعنی بالمعاصی، فساد کو صرف لڑنے جھگڑنے پر محمول نہ کیا جائے، اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، یعنی معصیتیں کریں گے۔ اور قوت غضبیہ کا مظہر یہ ہوگا کہ وہ اپنی شہوتوں کی تکمیل کے لیے خون بہائیں گے۔ یسفکو کا ترجمہ کیا یریقھا، اور کیسے اراق یریق خون بہانا، کیسے بہائیں گے؟ بالقتل، ایک دوسرے کو قتل کر کے۔ انہوں نے کیسے یہ بات کہہ دی؟ کیا وہ عالم الغیب تھے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مصنف، کما فعل بنو الجان، جیسے کہ جناتوں کی اولاد نے کیا تھا، وکانوا فیہا ای فی الارض، اس لیے کہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی زمین پر موجود تھے۔ مطلب فرشتوں نے قیاس کیا تھا، احد الثقلین کو، ایک کو دوسرے پر قیاس کیا تھا کہ جنات زمین پر تھے۔ فلما افسدوا، جب ان جناتوں نے فساد مچایا تھا، ارسل اللہ الیہم الملائکہ، اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا، فطردوہم، طردو میں ضمیر مرفوعی کا مرجع ہوگا الملائکہ، اور ہم ضمیر منصوبی کا مرجع ہوگا
الجان، ان فرشتوں نے جناتوں کو کھدیڑ دیا اور ہنکار دیا الی الجزائر والجبال، جزیروں اور پہاڑوں کی طرف، اس لیے جناتوں کا زیادہ تر بسیرا پہاڑوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں جو فساد مچائے گی، خون بہائے گی؟ تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جناتوں نے ایسی شرارت مچا رکھی تھی تو اللہ پاک نے ان میں خلافت کیوں نہیں رکھی، جبکہ وہ لوگ بھی تو مفسد تھے؟ بڑا قیمتی سوال ہے۔ جواب بہت اچھا ہے کہ جیسے خلافت کے لیے اصلاح محل کی ضرورت ہے جو موصوف بالفساد ہو، ویسے ہی اس محل کی قابلیت قریبہ بھی ضروری ہے، ورنہ اصلاح کی کوششیں رائے گاں اور بیکار ہو جائیں گی۔ اور جناتوں میں اصلاح کی قابلیت ہی نہیں ہے، یا ہے تو بہت ضعیف ہے۔ انسان میں اگرچہ فساد ہے لیکن اصلاح کی قابلیت بھی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی خلافت کے لیے جیسے ایک محل کی ضرورت ہے جس محل میں فساد پایا جاتا ہو، لیکن ایسی جگہ پر خلافت کی جائے گی جو اصلاح کو قبول کرنے والے لوگ بھی ہوں۔ یعنی کسی جگہ پر کسی نیک آدمی کو، کسی ذمہ دار کو تب بٹھایا جائے جب اس جگہ کے لوگ اس کی ماننے، سننے اور اس کی بات کو سن کر چلنے کی اپنے اندر صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور اما من استغنا فانت لہ تصدی والا معاملہ ہو تو وما علیک الا یزکا۔ یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ مانا ہم نے کہ خلیفہ کی ضرورت ایسی جگہ پڑتی ہے، ضروری ہے جہاں فساد مچایا جاتا ہو، لیکن فساد مچانے والوں میں اصلاح کے قبول کرنے کی صلاحیت ہونا بھی ضروری ہے، قابلیت قریبہ۔ اگر ان کو سدھرنا ہی نہیں ہے، وہ اصلاح کو قبول ہی نہیں کرتے، تو محنت کرنے والوں کی محنت بیکار ہوگی۔ جناتوں میں اصلاح کے قبول کرنے ہی کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے لفظ بولا تھا شر محض ہے۔ انسان اگرچہ فساد کرتا ہے لیکن اس میں قابلیت اصلاح بھی ہے، اس لیے اس کے اندر خلیفہ طے کیا گیا۔ بقیہ گفتگو اس کے بعد کی نشست میں۔ یہ آپ کے لیے قسط نمبر 14 تھی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔